فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ پروردگار عالم کے بابرکت اور باصفات نام کے ساتھ آج کی ہم اس ریکارڈنگ کی ابتدا کرتے ہیں۔ کتاب ہے انقلاب مہدی اور مصنف اس کے ہیں اس دور کے جید عالم حجت الاسلام آقائے ناصر مکارم شیرازی، جنہوں نے تفسیر قرآن تفسیر نمونہ کے عنوان سے تحریر کی ہے، اور اس کتاب کا جو مترجم ہے، جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ ہیں سید محمد عسکری۔ تو آئیے اس کتاب کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، جہاں سے آخری نشست میں پچھلی نشست میں ہم نے سلسلے کو منقطع کیا تھا، اور وہ صفحہ ہے 286، نیا باب تھا۔ اس باب کا چیپٹر کا عنوان ہے آپ کی عالمی حکومت کا اسلوب، اور اس کے اس عنوان کے تحت جس صفحے کو ہم پڑھنا شروع کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 287۔ تو آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ بشریت کے عظیم انقلابی حضرت مہدی کے سلسلے میں 3 معین دور پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، آمادگی، انتظار اور ظہور کی علامتوں کا دور۔ نمبر 2، انقلاب آنے اور ظلم و فساد کو مٹانے کے لیے جنگ کرنے کا دور۔ نمبر 3، حق و عدل کی حکومت کا دور۔ پہلے اور دوسرے دور کے سلسلے میں سیر حاصل بحث کی جا چکی ہے، اور اب تیسرے دور کی باری ہے جو اس عظیم ہمہ-گیر انقلاب کا نتیجہ اور ماحصل ہے۔ لیکن باوجود ہے کہ اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس سلسلے میں بہت کم بحث کی جاتی ہے۔ بہرحال اس بات کا تصور کہ ایک ایسی دنیا وجود میں آئے جو ناحق امتیازات، طبقاتی اختلافات اور فتنے پر صف بندیوں، تفرقے اور جدائی، جنگ و خونریزی اور جارحیت، نیز سامراجیوں کے مستانہ ٹھٹے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے مجرموں کے ناموں سے خالی ہو۔ یہ تصور کس قدر دل پذیر، سرور انگیز، آرام بخش اور نشاط آفریں ہے، لیکن جس قدر خیالات کی دنیا میں ایک ایسی کائنات کا نقشہ کھینچنا آسان ہے، اتنا ہی عمل کے لحاظ سے مشکل اور طاقت فرسا ہے۔ لیکن بہرحال بشریت مجبور ہے کہ اس راستے کو طے کرے اور اس فکر کو عملی جامہ پہنائے، ورنہ تباہی اور بربادی کے سوا کوئی اور راستہ باقی نہ رہ جائے گا۔ اسلامی روایات میں ایسے سماج کے بنیادی خطوط مختصر لیکن معنی خیز عبارتوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ عبارتیں 1300-1400 برس پرانی ہو جانے کے باوجود آج بھی انتہائی تر و تازہ ہیں۔ یہاں ہم اس موضوع سے متعلق چند اہم باتیں بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت مہدی کے دور میں علم کی برق رفتار ترقی، یہ ایک سب ٹائٹل ہے۔ کوئی بھی انقلابی منصوبہ نہ تو فکری اور ثقافتی انقلاب کے بغیر دوام پیدا کر سکتا ہے اور نہ ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے
پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ثقافتی انقلاب کے لیے اقدام کیا جائے تاکہ افکار کو دونوں طرف سے متحرک کیا جا سکے۔ ایک طرف سے ان علوم کے سلسلے میں جن کی ایک آزاد اور سالم معاشرے کو ضرورت ہوا کرتی ہے، یہ مادی دنیاوی نقطۂ نظر ہے، اور دوسری طرف سے ایمان کے سائے میں صحیح اور انسانی زندگی کے اصول سے مطلع ہونے کے لیے معنوی اور بنیادی نقطۂ نظر ہے۔ ایک حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے: العلم 27 حرفا وجميع ما جاءت به الرسل حرفان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا وبسحا في الناس وختم إليه الحرفين حتى بينها 27 حرفا۔ پھر اس کا ترجمہ تحریر ہے: علم 27 حروف بریکٹ میں لکھا ہے 27 شعبے ہیں۔ پیغمبروں نے جو کچھ لوگوں کو تعلیم دیا ہے وہ صرف 2 حروف تھے، اور لوگوں نے ابھی تک صرف وہی 2 حروف سیکھے ہیں، لیکن جب ہمارے قیام کریں گے تو بقیہ 25 حروف بریکٹ میں لکھا ہے 25 شعبوں کو آشکار کریں گے اور لوگوں کو تعلیم دیں گے۔ ان 2 حروف کو اس کے ساتھ ضمیمہ کر دیں گے تاکہ پورے 27 حروف کی تعلیم دے دی جائے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد 13 طب قدیم صفحہ 187۔ اس حدیث سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے انقلاب کے دور میں علم ایک خلاف معمول چھلانگ لگائے گا، جست کرے گا کہ تمام پیغمبروں کے زمانے میں جتنا علم انسان کو دیا گیا ہے اس سے 12 گنا زیادہ ترقی حاصل ہوگی۔ انسان کے لیے تمام مفید اور تعمیری علوم کے دروازے کھل جائیں گے، اور جتنے راستے کو انسان نے ہزاروں سال میں طے کیا ہے اس سے 12 گنا زیادہ راستہ مختصر سے عرصے میں طے کرے گا۔ اس سے زیادہ سریع اور بہتر جست اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث جو امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے، مذکورہ بالا حدیث کے مفہوم کو مکمل کر دیتی ہے: اذا قام قائمنا وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وکملت بها عقولهم وکملت بها احلامهم۔ جب ہمارا قیام کرے گا، خداوند عالم اس کے ہاتھ کو بندوں کے سر پر رکھ دے گا، اس کے ذریعے ان کی عقلوں کو کامل اور ان کی افکار کو پروان چڑھا کر مکمل کر دے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 13 طب قدیم صفحہ 851۔ اور اس طرح سے حضرت مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ہدایت کے پرتو میں اور آپ کی عنایتوں کے زیر سایہ اذہان ترقی کی منزلوں کو طے کریں گے، فکریں کھل اٹھیں گی، اور ہر طرح کی کوتاہ فکری، تنگ نظری اور پست افکار جو بہت سے اختلافات، لڑائی جھگڑوں اور سماجی جنگوں کا سرچشمہ ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ بلند نظر، روشن خیال، وسیع النظر، دور اندیش، وسیع القلب اور بلند ہمت افراد کی تربیت کی جائے گی کہ یہ لوگ بہت سی معاشرتی مشکلوں کو اپنی روح کے اندر حل کر لیں اور صلح و صفا سے لبریز دنیا کو تعمیر کریں گے۔ آج بھی ہر قسم کی سماجی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ فکروں میں تبدیلی اور روح میں انقلاب آئے۔ اس کے بعد دوسرا سب ٹائٹل آ جاتا ہے نمبر 2، اور وہ ہے اس زمانے میں صنعت کی فوق العادت ترقی۔ کامیابی کا راستہ کے عنوان سے گزشتہ بحث میں 4 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ علمی جست ایک اعلیٰ پیمانے پر ٹیکنالوجی اور صنعتوں کو بھی شامل کیے ہوئے ہے۔
مواصلاتی آلات اس قدر ترقی یافتہ ہوں گے کہ دنیا ہتھیلی کی طرح سے نظروں کے سامنے ہوگی، اور اس کے ذریعے مرکزی حکومت پوری دنیا کے حالات پر مسلط رہے گی تاکہ موقع پر وقت ضائع کیے بغیر عالمی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے اور عمدی اور غیر عمدی ہر قسم کے فساد کو سر اٹھاتے ہی سر کوب کر دے۔ حوالہ ہے یہاں پہ لکھا ہوا نیچے فٹ نوٹ میں، گزشتہ فصل کی دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ انرجی اور روشنی کی مشکل اس حد تک حل ہو جائے گی کہ انسان سورج کی اس انرجی سے بھی بے نیاز ہو جائے گا جو ایٹمی توانائی کے علاوہ تمام توانائیوں کا سرچشمہ اور ان کی بازگشت کی جگہ ہے۔ شاید یہ بات جوہری توانائی کے ترقی یافتہ نظام کے پرتو میں امکان پذیر ہوگی۔ ان موجودہ تشعشعات کو تصفیہ کر کے، جو کہ اس وقت ایٹمی توانائی کے استعمال میں سب سے بڑی مشکل ہوں گے۔ اس میں فٹ نوٹ دیا ہوا ہے، گزشتہ فصل کی پہلی حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ تیز رفتار سواریاں جن کے مقابلے میں موجودہ سواریاں ہیچ ہیں، نہ صرف پورے کرۂ ارض کا چکر لگانے کے لیے بلکہ طولانی خلائی سفر کرنے کے لیے اس حکومت کے قبضے میں ہوں گے۔ فٹ نوٹ ہے، گزشتہ فصل میں تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ چیز بھی اس حکومت کے اصلاحی مقاصد میں مدد کرتی ہے۔ ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان قائمنا اذا اقام مد اللہ بشیعتنا فی اسماعہم وابصارہم حتی لا یکون بینہم وبین القائم برید یکلمہم ویسمعون وینظرون الیہ وہو فی مکانہ۔ جب ہمارے قائم قیام کریں گے، خداوند عالم ہمارے چیوں کی آنکھوں اور کانوں کو اس قدر قدرت عطا کر دے گا کہ ان کے اور قائم، ان کے رہبر اور امام کے درمیان کوئی قاصد نہ ہوگا۔ قائم ان لوگوں سے باتیں کریں گے اور شیعہ ان باتوں کو سنیں گے اور ان کو دیکھیں گے حالانکہ وہ اپنے مکان میں ہوں گے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے، اور شیعہ دنیا کے دوسرے حصوں میں۔ اور اس کا حوالہ ہے روضہ کافی منتخب العصر صفحہ 483 کی نقل کے مطابق۔ یعنی آواز اور تصویر کو منتقل کرنے کے آلات اس قدر عام ہو جائیں گے اور آپ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے پیروکاران وسائل کو اتنی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے کہ اس حکومت کے دور میں ڈاک خانے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ اس حکومت کے مسائل اور مشکلات فائلوں کی قید میں اسیر ہوئے بغیر حل و فصل کیے جائیں گے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق نہ ہوگا کہ شاید آدھا وقت اسی فائل بازی کے چکر میں برباد ہو جاتا ہے۔ کام بہت ہی آہستگی کے ساتھ انجام پاتا ہے اور حقداروں کو اپنا حق کو حاصل کرنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ تمام احکام اور منصوبے شہود و حضور کے نظام کے ذریعے اعلان اور اجرا کیے جائیں گے۔ وقت برباد کر دینے والے زائد اور فالتو قوانین کو حذف کر دینے اور انسانی معاشرے کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے کتنا عمدہ ہے یہ منصوبہ۔ اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک اور حدیث منقول ہے جو اس موضوع کو بہت اچھی طرح سے واضح کر کے مکمل کر دیتی ہے۔ ان المومن فی زمان قائمہ وہو بالمشرق سیرا اخاہ الذی فی المغرب وکذا الذی فی المغرب یرا اخاہ الذی فی المشرق۔ امام قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے زمانے میں مومن مشرق میں بیٹھے بیٹھے اپنے بھائی کو مغرب میں دیکھ سکے گا، اسی طرح مغرب کا باشندہ اپنے مشرق میں رہنے والے بھائی کو دیکھے گا۔ حوالہ منتخب العصر صفحہ 483۔ گویا نہ صرف یہ کہ یہ مستقیم رابطہ حکومتی سطح پر برقرار ہوگا
بلکہ عوامی سطح پر بھی برقرار ہو جائے گا۔ ظاہر و جسمانی پیوند دونوں کے روحانی اور معنوی پیوندوں کو اور بھی مستحکم کر دیں گے۔ دنیا ایک گھر کی مانند اور سارے عوام ایک گھر کے افراد کی طرح ہو جائیں گے۔ اسی طرح سائنس اور صنعت کو دنیا کی حالت بہتر بنانے، نیز اخوت اور برابری کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، نہ کہ تباہی اور ویرانی کے لیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اگلا عنوان، نمبر شمار 3، عظیم معاشیاتی ترقی اور اجتماعی عدل۔ جس زمین پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں ہماری اور ہماری آئندہ اور موجودہ آبادی سے کئی گنا زیادہ آبادی کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، لیکن ایک طرف سے موجودہ ذخیروں اور زمین کے بالقوت ذخیروں کے بارے میں صحیح معلومات نہ ہونے اور دوسری طرف سے زمین پر موجود دولت کی تقسیم کے موجودہ غلط نظام کی وجہ سے مختلف چیزوں کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اور اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ ہر روز کچھ انسان بھوک سے تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا کے اقتصادیات پر حاکم نظام، جو ایک سامراجی نظام ہے، اپنی آغوش میں ایک ظالمانہ جنگی نظام کو پروان چڑھا رہا ہے، جو انسانی اور فکری طاقت کے ایک اہم حصے کو، جسے انسانوں کی زندگی خوشحال بنانے کے لیے رات دن نئے ذخیروں کی تلاش میں مشغول رہنا چاہیے، تباہ کر رہا ہے۔ لیکن جب اس قسم کے نظام بدل جائیں گے اور تمام انسانی صلاحیتیں زمین کے بے شمار خزانوں کے انکشاف میں مشغول ہو جائیں گی اور ترقی یافتہ علم اس منصوبے کے اختیار میں ہوگا، تو نئے نئے خزانوں کا انکشاف بہت تیزی سے انجام پائے گا اور انسان کی اقتصادیات کی رونق پلٹ آئے گی۔ لہٰذا اس عظیم مسئلے کی حکومت کے متعلق روایات میں اس معاشیاتی ترقی کی طرف بہت ہی معنی خیز اشارے نظر آتے ہیں، جو توضیح و تشریح سے بے نیاز ہے۔ اس حدیث میں یہ جملے نظر آتے ہیں، اِنَّهُ يَبْلُغُ سُلْطَانَهُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَتَظْهُرُهُ لَهُ الْكُنُوزُ وَلَا يَبْقِي فِي الْأَرْضِ قَرَابٌ إِلَّا يَعْمَرُهُ۔ آپ کی حکومت مشرق و مغرب کا احاطہ کیے ہوگی، زمین کے خزانے آپ کے لیے ظاہر ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی خرابی ہوگی، فوراً اس کی تعمیر کر دی جائے گی، ویرانوں کو آباد کر دیا جائے گا۔ حوالہ ہے اصحاف الراغبین، باب دوم، صفحہ 140 اور 141۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، کیونکہ زمین کی یہ تباہیاں نہ انسانی طاقت کی کمی کی وجہ سے ہیں اور نہ مال کی کمی کی بنا پر، بلکہ یہ انسان کی لوٹ مار، غارت گری اور تباہ کاری، انسانی اور مالی صنعتوں کے بے جا مصرف اور ذمہ داری کا احساس نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ اور جب ایک صحیح سماجی نظام کے زیر سایہ یہ تمام عیوب برطرف ہو جائیں گے تو یقیناً یہ ویران دنیا آباد ہو جائے گی، اور خصوصاً یہ کہ اس کو نئے نئے غیر معمولی خزانوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہو جائے گی۔ ایک بہت عمدہ حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اذا قام القائم حکم بالعدل وارتفع الجور فی ایامہ امنت بہ السبل واخرجت الارض برکاتہا ورد کل حق الی اہلہ۔ اس کے بعد ڈاٹس پڑے ہوئے ہیں، یعنی ابھی کنٹینیوڈ ہے، اور اینڈ میں اس کے آخر میں جو ہے وہ یہ الفاظ ہیں، وَحَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ بِحُكْمِ دَاؤد وَحُكْمُ مُحَمَّدٍ وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ الْأَرْضُ بِنُورِهَا وَتُبْدِي بَرَكَاتُهَا وَلَا يَجِدُ الرَّجُلُ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ مُعْصِيًا لِصِدْقَتِهِ لَا سَبِّهِ لِشُمُولِ غِنَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب قائم کریں گے، حکومت کو عدل کی بنیادوں پر قائم کریں گے،
ان کے زمانے میں ظلم و ستم کا قلقمہ ہو جائے گا۔ آپ کے وجود کی برکت سے راستے بے خطر اور پرامن ہو جائیں گے۔ زمین اپنی برکتوں کو نکال کر باہر کر دے گی۔ ہر حق اس کے صاحب کو لوٹا دیا جائے گا۔ آپ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کریم لوگوں کے درمیان داؤد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح فیصلہ کریں گے۔ ایسے وقت میں زمین اپنے خزانوں کو آشکار کر دے گی اور اپنی برکتوں کو ظاہر کر دے گی۔ کسی کو اپنے صدقے اور خیرات کو خرچ کرنے کے لیے کوئی مواد نہ مل سکے گا، کیونکہ تمام مومنین مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 13 طبع قدیم۔ زمین کی برکتوں کے ظاہر ہو جانے اور خزانوں کے نکل آنے پر زور دینا یہ بتاتا ہے کہ زراعت اپنی ترقی کی معراج پر پہنچ چکی ہوگی اور زمین کے سینے میں چھپے ہوئے تمام خزانوں کا بھی انکشاف ہو جائے گا۔ لوگ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کی آمدنی اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ کسی معاشرے میں فقیر نظر نہ آئے گا۔ سب لوگ مستغنی اور بے نیاز ہو جائیں گے۔ بے شک عدل و انصاف کے اصول کا نفاذ اور تعمیری کاموں کی طرف انسانی طاقتوں کے دھیان کا ایسا ہی اثر ہوگا، کیونکہ جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، کیا فقر و فاقہ اور محتاجی کسی چیز کی کمی کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ ظلم و ستم، ناحق امتیازات، دولت و ثروت کی بربادی نیز انسانی طاقت کی تباہی کا مستقیم اور غیر مستقیم نتیجہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت داؤد کے اسلوب پر آپ کی طرز حکومت کے بارے میں آئندہ فصلوں میں بحث کی جائے گی۔ ایک دوسری حدیث سنیوں کے ماخوذوں میں ابو سعید خضری سے نقل کی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ابشرکم بالمہدی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یرضی عنہ سکان السماء والارض یقسم المال صحاحا قال رجل معنی صحاحا قال بالسویۃ بین الناس ویملؤ قلوب امت محمد غنی ویساؤہم عدلہ حتی یامر منادیا ینادی یقول من لہ بالمال حاجۃ فلیقم فما یقوم من الناس الا ارجل واحد ثم یامر لہ بالمال فیاخذ ثم یندم ویرد۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دیں گے جس طرح سے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ آسمان اور زمین کے باشندے ان سے راضی ہوں گے۔ وہ مال و دولت کو صحیح طریقے سے تقسیم کریں گے۔ کسی شخص نے پوچھا، دولت کی صحیح تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے درمیان مساوی طریقہ۔ پھر آپ نے فرمایا، وہ محمد کی امت کے دلوں کو بے نیازی سے لبریز کر دیں گے، ان کا عدل پوری دنیا کو احاطہ کرے گا، یہاں تک کہ وہ ایک شخص کو حکم دیں گے کہ بلند آواز سے یہ اعلان کر دے کہ جس شخص کو پیسے کی ضرورت ہے کھڑا ہو جائے، تو ایک شخص کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہ ہوگا۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے، حدیث کے ذیل میں ہے کہ امام حکم دیں گے کہ اس کو کافی مقدار میں مال و دولت دیا جائے، لیکن وہ جلدی پلٹ آئے گا اور پشیمان ہوگا کہ کیوں حرص و ہوا کے جال میں پھنس گیا تھا، مال و دولت کو واپس کر دے گا۔ حوالہ ہے نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، صفحہ 156 157 طبع مصر۔
پھر لکھا ہوا نمبر 1، آپ کی حکومت سے آسمان کے باشندوں کے راضی ہونے کا مطلب یا تو آسمان کے فرشتوں اور پروردگار کے مقرب ملائکہ کی طرف اشارہ ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی حکومت دوسرے آباد کروں تک پھیلی ہوئی ہوگی، آسمانوں کے راستے کھل جائیں گے اور کائنات میں دور دراز کے علاقوں تک خلائی سفر شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس اسلام میں جس کے احکام کے محافظ اور مروج حضرت مہدی علیہ السلام ہیں، زیادہ محنت و مشقت کرنے والے، بہتر استعداد و صلاحیت والے کو زیادہ دولت دی جاتی ہے۔ مساوی طور پر دولت کی منصفانہ تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یا تو بیت المال کی دولت اور بطور کل عمومی اموال کی طرف اشارہ ہے کہ اسلامی حکومت میں ہر شخص برابر کا حصے دار ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی سیرت سے نقل کیا گیا ہے۔ اور یہ بات اس کے بالکل برعکس ہے کہ جو کچھ عثمان جیسے خلفاء کے بارے میں پائی جاتی ہے کہ ہم لوگ ناحق امتیازات سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مساوی شرائط اور حالات میں لوگوں کو مساوی اجرت اور مزدوری دی جائے گی، اور یہ بات اس چیز کے لیے بالکل برعکس ہے جو آج کی دنیا میں رائج ہے کہ ممکن ہے کہ ایک مزدور ایک جگہ پر 1 گھنٹہ کام کرنے کے مقابلے میں $10 پاتا ہو، لیکن دوسرا مزدور اتنی ہی سخت اور ویسے ہی حالات و شرائط میں 10 گھنٹے کام کرنے کے مقابلے میں $1 بھی نہ پاتا ہو۔ یہ ظلم ہے کہ برابر شرائط اور حالات میں لوگوں کے درمیان امتیاز بڑھتا جائے۔ نمبر 3، حدیث کے ذیل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ایک آدمی بھی محتاج اور فقیر نہ ہوگا، کیونکہ وہ ایک شخص جو کھڑا ہوگا وہ نفسیاتی اعتبار سے مستغنی نہیں ہوگا اور حرص و لالچ میں مبتلا ہوگا اور مادی اعتبار سے بے نیاز ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی صحیح قیادت کے سائے میں دلوں کو نفسیاتی اور معنوی بے نیازی سے لبریز کر دیں گے، حرص و لالچ کی بری خصلت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کر دیں گے، وہی لالچ جو تہی مغز مالداروں کی بہت سی فضول بیہودہ اور عبث کوششوں کا سرچشمہ ہے، اپنے اور اپنی اولاد کی ضرورت زندگی سے کئی ہزار گنا زیادہ دولت جمع ہونے کے باوجود اور بھی زیادہ دولت کا انبار لگانے کے لیے ہاتھ پیر مارا کرتے ہیں، گویا استسقاء کی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ حد سے زیادہ پینے کے باوجود سیراب نہیں ہوتے۔ دولت کو جمع کرنے کا ایک اور سبب بلکہ بہانہ یہ ہے کہ وہ اپنے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں، لیکن اجتماعی عدل کے سائے میں یہ بات ختم ہو جائے گی اور کسی شخص کو دولت جمع کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی، کیونکہ اس کی موجودہ زندگی آسودہ ہوگی اور مستقبل میں بھی اپنے اخراجات کے سلسلے میں مطمئن ہوگا۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حَتَّى تَمْنَعُ الْأَرْضَ جَوْرًا فَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ يَقُولُ اللَّهِ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا مِنِّي وَمِنْ إِتْرَتِي فَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَهُ جَوْرًا وَيُخْرِجُ لَهُ الْأَرْضَ أَفْلَا ذُو كَبْدِهَا وَيَخْشُ المال حسب والعباد عد۔ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، کسی میں اتنی جرت نہ رہ جائے گی کہ کھلم کھلا خدا کا نام لے۔ اس کے بعد خدا عز و جل مجھ سے اور میرے خاندان سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا، وہ زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح سے اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھر دی گئی تھی، اور زمین اپنی جگر کے ٹکڑوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دے گی، وہ دولت کو بلا حساب کتاب لوگوں کے درمیان تقسیم کریں گے اور ہر شخص اپنی ضرورت بھر لے گا۔ حوالہ اعمالیہ شیخ منتخب العصر
صفحہ 168 کی نقل کے مطابق۔ اس کے بعد انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے افلاس، الف فے لام الف زال، اور اس کے بعد ہے فلزا، فے لام زال ہے۔ افلاس فلزا کی جمع ہے، اس کے معنی شعبہ اور ٹکڑا ہیں۔ افلاس بہت قیمتی چیزوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر زمین کے سینے میں چھپے ہوئے گراں قدر اور قیمتی خزانوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہو کہ انسان کی دسترس زمین کے پگھلے ہوئے داخلی مرکزے تک ہو جائے گی، جو سارے کا سارا آگ اور حرارت ہے، اور ممکن ہے کہ اس سے انرجی کے ایک عظیم سرچشمے کے طور پر فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مختلف قسم کی دھاتوں کے قیمتی خزانے حاصل کیے جا سکیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ زمین کا بیرونی جامد چھلکا نسبتاً باریک اور نازک چھلکا ہے، اور زمین کے اندر پگھلے ہوئے مادوں اور رنگ برنگے خزانوں کی ایک دنیا موجود ہے، ایسے عظیم خزانے کو پا کر انسان کے خیالات بہت سے اعتبار سے آسودہ ہو جائیں گے۔ اخلاقی ارتقاء اور مطمئن طریقے سے مستقبل کی ضروریات کا پورا ہو جانا، آمدنی کے ذرائع کی بہتات، اور مختصر یہ کہ جسمانی اور روحانی استغنا اس بات کا سبب ہوگا کہ پیسوں کو گننے کی بھی ضرورت نہ رہ جائے گی، اور ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق آپ کی حکومت کے بیت المال سے کسی روک ٹوک کے بغیر پیسہ لے لیا کرے گا۔ یہ تمام باتیں ایک طرف ہیں۔ دوسری طرف سے روایت میں کچھ ایسے اشارے نظر آتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی حکومت کے دور میں بہت ہی وسیع اور آباد شہر، چوڑی سڑکیں، زرق و برق اور زینت کے بغیر سادی بڑی بڑی مسجدیں بنائی جائیں گی، اور لوگ گھروں کی تعمیر کے طریقے کی پوری نگرانی کریں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے۔ امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ وَيُبْنِي فِي ظَهْرِ الْكُوفَةِ مَسْجِدًا لَهُ أَلْفَ بَابٍ وَيَتَّصِلُ بِيُوتِ الْكُوفَةِ بِنَهْرِ كَرْبَلَا وَبِالْحِیرَةِ۔ کوفے کی پشت پر ایک ایسی مسجد کی تعمیر کریں گے جس میں 1000 دروازے ہوں گے، اور کوفے کے گھر نہر کربلا اور ہیرا تک پہنچ جائیں گے۔ حوالہ بحر الانوار جلد 13 طبع قدیم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ان دونوں شہروں کے درمیان 70 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ نمبر 2، امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے: اذا قام القائم يكون المساجد كلها جمعا لا شرف فيها كما كان على رسول الله ويصعد الطريق العازم فيسير 60 ذراعا ويهدم كل مسجد على الطريق ويسد كل كرة إلى الطريق وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق۔ جب قیام کریں گے پیغمبر اسلام کے زمانے کی طرح آپ کے زمانے میں بھی تمام مسجدوں کی دیواریں نیچی ہوں گی اور اس میں کنگرے نہ ہوں گے، بڑی سڑکوں کو وسعت دیں گے اور اس کی چوڑائی 60 ہاتھ ہو جائے گی۔ وہ تمام مسجدیں جو راستے میں واقع ہوئی ہیں اور لوگوں کے لیے زحمت کا سبب ہیں، آپ کے حکم سے گرا دی جائیں گی۔ وہ تمام روشن دان اور کھڑکیاں جو راستوں کی طرف کھلتی ہیں اور لوگوں کے عبور و مرور میں زحمت ایجاد کرتی ہیں، بند کر دی جائیں گی۔ وہ چھجے، بالکنیاں، گیلریاں، پاخانے اور پرنالے جو لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں واقع ہوئے ہیں، بند کر دیے جائیں گے۔ حوالہ بہار جلد 13 طبع قدیم صفحہ 86 طبع امین الغرب۔ اس کے بعد یہاں پہ نمبر 3 لکھا ہوا ہے: ایک طولانی حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ وَلَا يُسِيرَنَّ الْكُوفَةَ 54 مِيلًا وَلِيجًا وَرَقًّا
قصورها کربلا ولا یسیرن اللہ کربلا معقلا و مقاما. آپ کوفے کو 54 میل وسعت دیں گے یہاں تک کہ اس کی عمارتیں کربلا تک پہنچ جائیں گی، اور کربلا خدا کی راہ میں جاں بازوں، شہیدوں اور دلیروں کی سرزمین بہت سی کوششوں اور تحریکوں کا مرکز بن جائے گا. حوالہ ہے بہار جلد 13 طب قدیم صفحہ 303، پھر بریکٹ میں لکھا ہے طب امیل الغرب. پھر چوتھا نقطہ ہے زراعت کی ترقی اور فصل کی فراوانی، پانی اور جانوروں کی بہتات اور ہر شعبے میں عمران و آباد کی ترقی کے بارے میں روایات بہت زیادہ ہیں. اس کا حوالہ ہے منتخب العصر صفحہ 472، 473 اور 474. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ریکارڈنگ مکمل ہوتی ہے. آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم جو باب یا چیپٹر پڑھ رہے تھے اس کا عنوان تھا آپ کی عالمی حکومت کا اسلوب. اس کے ماتحت ہم نے 3 مختلف ہیڈنگز کو پڑھا تھا، اور جو اب اگلی ہیڈنگ ہم اسی عنوان کے تحت پڑھیں گے اگلی نشست میں، اس کا نمبر شمار ہے 4 اور عنوان ہے قضاوت کے میدان میں ترقی، صفحہ نمبر ہے 303. اس وقت تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو امام زمانہ کے دربار میں مقبول فرمائے اور پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. والسلام، محتاج دعا.